الیکشن ایکٹ 2017. السلام علیکم ویرو. میں سینیٹر تاج حیدر صاحب، سابق سینیٹر اور موجودہ امیدوار سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ دے جنرل سیکرٹری بھی رہے. پاکستان پیپلز پارٹی دے بانی ممبران وچوں نے، اور میں بہت تھینکفل ہاں. لاسٹ ٹائم میں کرنا چاہ رہے سی انٹرویو، بٹ سم ٹیکنیکل ریزنس کی وجہ تو میں کر نہیں پایا سی. انہوں نے دوبارہ موقع دیتا ہے، میں بہت بہت انہوں کا شکر گزار ہاں جی. تھینک یو سر. مہربانی جناب، مہربانی. اچھا سر، میں لاسٹ ٹائم بہت سارے سوال اکٹھے کیتے سی، دوستاں نے پوچھے ہوئے سی، لیکن وہ چونکہ ڈیلے ہو گیا اور میں سوالات جڑے نے وہ میرے کو موجود نہیں. لیکن میں ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ سی، میں وہ تو ہی شروع کرنا. ایک دوست نے پوچھا سی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ چ کانفرنس جماعت ہوندی ہے، پھر سندھ تو لے کے ملتان تکر مطلب سرائکی کانفرنس جماعت بن جاندی، اور سینٹر پنجاب اور اگے جا کے وہ وفاقی جماعت بن جاتی ہے. یہ بارے تسی کی کہو گے؟ نہیں، مطلب یہ کہ ہم قوم پرست اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، کوئی اس قسم کی بات ہے. لیکن ہر قومیت کا کلچر، ہر قومیت کی زبان، ہر قومیت کے جائز حقوق وہ ہمارے منشور کا حصہ ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں پنجابی بولنے والے افراد وہ سر فہرست ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمپرومائز کہیں بھی کی جائے. اور ہمیں، بلکہ میں ذاتی طور پہ کہوں گا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پنجابی زبان پہ بہت کم کام ہو رہا ہے. یعنی جیسے سندھ کے اندر ہمارے پاس 32 روزنامے ہیں سندھی زبان کے ذریعے، اور ہر اچھی کتاب کا ترجمہ وہ سندھی زبان کے اندر ہوتا ہے. مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ، اس کا ترجمہ سندھی زبان میں میرے والد صاحب نے خود کرایا. اور لیکن پنجابی میں یہ صورتحال نہیں دیکھتا کہ پنجابی میں روزنامے بھی نہیں ہیں، پنجابی میں کتابوں کے تراجم بھی نہیں ہو رہے، بلکہ پنجاب کے گھروں کے اندر پنجابی زبان میرے خیال سے نہیں ہو رہی ہے. وہ ہمیں صرف تھانوں کے اندر یا کمرشلز کے اندر نظر آتی ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجابی زبان کے ساتھ کیا تھی. یعنی ہم جب پنجابی شاعری کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے آج کے جدید شعراء بھی ہیں، لیکن اتنی بڑی شاعری پنجابی زبان میں ہوئی ہے کہ جس کا کہ ہمیں کہیں نظیر نہیں ملتی. کہ وہ بابا بلے شاہ اور یہ تمام، اب ہمارے گھر پہ قوالی ہو رہی ہے اور حضرت بلے شاہ کا کلام جو ہے وہ گایا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ ایک جو تسلسل تھا ایک زبان کے فروغ کا اور زبان میں جدت آنے کا، وہ تو اسی سے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس زبان میں کتنا کام کیا. تو وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہو رہی. شاید ہندوستانی پنجاب کے اندر یہ صورتحال مختلف ہے، کیونکہ وہاں پنجابی ڈپارٹمنٹ ہیں، پڑھائی جا رہی ہے پنجابی. اور جو آج کے جدید شعراء ہیں جو پنجابی میں، ہمارے پاکستانی منیر نیازی صاحب کا بہت کلام ہے پنجابی کا، وہ وہاں کورس کے اندر شامل ہے، امرتسر کے اندر اور جالندھر کے اندر. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی دوستوں کے یہ سوچنے کی ہے کہ ہم کس طریقے سے دیکھیں. سندھی زبان پر پابندی ایوب خان نے لگا دی تھی، اس میں حضرت مخدوم طالب المولا انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف یہ کہ ادبی رسالے نکالے، ادبی انجمن سندھی ادبی سنگت اور اس قسم کی چیزیں جو تھی تراجم کرنے شروع کی. اور کوئی اگر سندھی میں لکھتا تھا تو جو بھی اس کا معیار ہوتا تھا مخدوم صاحب اس کو خود ٹھیک کر کے اور بہتر کر کے وہ چھاپتے تھے. اب یہ کہ سندھی زبان پر پابندی تھی، لیکن سندھی میں کام ہو رہا تھا اور سندھی میں بہت کچھ لکھا جا رہا تھا. یہ وہ بنیاد ہے. مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب کی جب پہلی حکومت آئی تو اس وقت ہفتے میں صرف آدھے گھنٹے کا پروگرام پی ٹی وی پہ ہوتا تھا. مولانا کوثر نیازی تشریف لائے، انہوں نے سب سے خطاب کیا پی ٹی وی، اور میں نے یہ اعتراض کیا کہ جناب سندھی زبان کا ہفتے میں صرف آدھے گھنٹے کا پروگرام
वो नाराज भी हुए कि मैंने क्यों ये बात उठाई। उन्होंने भुट्टो साहब से शिकायत की। उन्होंने कहा, भुट्टो साहब ने कहा, अब रोज प्रोग्राम पीटीवी कराची से। और उसके बाद हर सेंटर से, यानी बलूची में, पंजाबी में, हर सेंटर से जो मकामी ज़बानें थी उनके ऊपर प्रोग्राम हुए। और मैं समझता हूँ कि शहीद भुट्टो साहब के एक बड़े कारनामों में गया कि उन्होंने मुकामी शेर व अदब को, मुकामी कल्चर को, मुकामी सकाफत के लिए बड़ा काम किया। और ये हर जगह, यानी पहले नमज फैज साहब को लेके आए कि अब आप संभालिए इसको। कल्चर के ऊपर जो टेलीविजन पे डिबेट हुई और उसमें डॉक्टर नबीर वाशवाल साहब, फैज साहब, मेरे बाबा, इन सब ने बैठ के कल्चर पे खुल के बात की और एक रुख मुतय्यन किया कि मुझे इस चीज़ पे काफ़ी तशवीश है कि हमारे पंजाब के दोस्त पंजाबी ज़बान के फ़रोग़ के लिए वो काम नहीं कर रहे जो कि पंजाबी ज़बान का हक है। जी सर, मैं थोड़ा जो अपना पस मंज़र दस दियां। Like you, my uncle was, my real uncle was one of the founder of PSF in KE, King Edward's College, Medical College। ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ PSF ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 2-1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 1849 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਬੈਨ ਰੱਖੇ ਔਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 62% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ। नहीं, मैंने कहा कि ये जो एक सिंधी ज़बान के फ़रोग़ और सिंधी ज़बान के बचाव के लिए मूवमेंट है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत पहले की है। ये अयूब खान के ज़माने में जब बैन की गई, और मैंने नाम भी लिया कि मखदूम मोहम्मद तालिबुल मौला रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसको चीज़ को आगे बढ़ाया। और मैं ज़ाहिर है कि पंजाबी समझता हूँ और पंजाबी शायरी जो है वो आंसुओं से रुलाती है, जो बड़ी शायरी। लेकिन ये कि ये काम करना पंजाबी इल्म अदब के फ़रोग़ का, और जो एक ज़बान की मजबूती वो इससे है कि उस ज़बान में कितना काम किया जा रहा है। आप तो 700-800 साल पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये अब फ़रोग़ हो रहा है। अब काम करने की ज़रूरत है पंजाबी ज़बान में, रोजनामे निकाल के। बहुत सारा यानी काम हुआ जैसे है। कि मैंने कहा कि 31-32 रोजनामे हैं जिनमें से सारे के सारे हमारे खिलाफ लिखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ लिखते हैं। लेकिन 31-32 रोजनामे लिखते हैं कि यानी मुझे खास तौर से सिंधी के अखबार पढ़ने पड़ते हैं कि आज उन्होंने हमारे खिलाफ क्या लिखा, लेकिन लिखा जा रहा है और उनका मेयार रोजनामों का बहुत बुलंद है। मैं आपसे कहूँ कि जो मज़ामीन उनके अंदर छपते हैं, जो अब एक छोटी सी जगह है डिग्री हमारे सिंध के अंदर, और उस पर इतना बड़ा तहकीकाती मजमून मैंने कल पढ़ा जो इसमें काबिश के अंदर छपा था, ताकि हैरत होती थी कि कितनी रिसर्च की गई है उसके लिए। तो उनका मेयार बहुत बुलंद है।
छोटी सी जगह नो डाउट सिंधी नेशनलिज्म बहुत सुपीरियर है। मैं ذاتی طور تے انسپائر ہاں بڑا سندھی نیشنلزم تو نہیں نیشنلزم کے لیکن میں نیشنلسٹ جو ہے وہ یہ سب سے بڑے ہمارے مخالف وہی ہیں جو نیشنلسٹ جی ہیں. جی لیکن یہ کہ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، جہاں تک زبان و کلچر کے فروغ کا تعلق ہے، وہ کام جو ہے وہ سندھ کے جو انٹلیکچوئلس ہیں اور سندھ میں جو محققین ہیں اور لکھنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ کوئی سیاسی کام نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے اتنا ہم نے فنڈ ایلوکیٹ کر دیا یہ وہ. اب یہاں سندھی لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے، حکومت سندھ اس میں فنڈ ایلوکیٹ کر دیتی، لیکن اصل کام وہ یہاں کے ادیب و شاعر و فنکار کر رہے ہیں. اور میں جی خود سر، جا کے لیکن اس میں پڑھتا ہوں اور باتیں مجھے سنائی جاتی ہیں. بلاول سرپرستی کرتے ہیں جی، بلاول سرپرستی کرتے نے جدوں موہنجو داڑو دا ایک فیسٹیول ہوندا ہے، پھر وہ اجرک بھی لیندے نے، پھر یہ وفاقی جماعت بھی ہے. مونجو ڈارو جو ہے وہ تو سب کا ہے پوری، ہاں بالکل جیسے ہڑپا لائک ہمارا ہے یا لائک جی ایگزیکٹلی. تے وائی ناٹ ہڑپا چ بلاول صاحب کیوں نہیں آندے؟ ہڑپا چ آ کے وہ پنجابی تہذیب ثقافت نو مان کیوں نہیں دیندے؟ ایتھے آ کے وہ سر تے پگ کیوں نہیں رکھتے؟ ایتھے آ کے وہ پنجابی چادر کیوں نہیں لیندے؟ کھیسی کیوں نہیں لیندے؟ وفاقی جماعت ہے نا جی، وفاق کا چلیے کلیم کر رہی ہے. ہم گندے بچے ہیں، آپ کچھ کریں ہم شامل ہوں. جی سر ہم تو اسی ہیں گندے کوشش بچے، کر رہے مطلب ہیں. ہم پہ تو ہر الزام ہم پہ لگتا ہے. ہم ملک دشمن بھی ہیں، ہم پنجاب دشمن بھی ہیں، ہم اپنے دین کے بھی خلاف ہیں. ہم کو ٹھیک ہے، ہم ہر بات کو مان رہے ہیں، لیکن بسم اللہ کیجیے. ہم ملک پہ دشمن پتھر نہیں پھینکنے سے سمجھتے پیپلز پارٹی نہیں نو. نہیں 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 نہیں، یہ سب الزام لگے ہم کافر ہیں، ہمارے نکاح جی فسخ ہو دوسرے چکے لوگ ہیں، یہ سب لگاندے ہوں گے، الزامات ہیں. لیکن میں چونکہ لیکن یہ پیدا کہ ہی اب پیپلز پارٹی دے وچ ہویا تے میرا میں صرف آپ سے سب یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ ضرور پتھر ماریں، لیکن یہ کہ خود بھی کچھ کام کریں. میں صرف جی جتنی بہت گفتگو میں نے زیادہ کی ہے، جتنی جی گفتگو جی میں نے کی ہے کہ پنجابی زبان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شاید آپ کریں تو بہت بہتر. جی میں دسدا جاواں کہ پنجابی واسطے بہت کام ہو رہا ہے، اور پنجابیاں نو ہن قومی سیاسی شعور آن لگیا ہے. اور وہ سوال جڑا ہے وہ نون لیگ کولوں بھی اتنا ہی جارحانہ طریقے نال پوچھ رہے نے، وہ پی ٹی آئی کولوں بھی پوچھ رہے نے، وہ پیپلز پارٹی کولوں بھی پوچھ رہے نے، اور میں ملک دی نہیں مانتا. تمام سیاسی شرح. دیکھو میں نہیں مانتا. پنجاب کی تاریخ دیکھو، پنجاب میں بڑے بڑے ترقی پسند تحریکیں چلی. بھگت سنگھ پنجابی تھے، پھر انڈین نیشنل آرمی جو تھی اس میں زیادہ تر پنجابی تھے. یہ آزادی کی تحریکیں تھی. پنجابی میں یہ پنجاب کی کمیونسٹ پارٹی تھی جس نے پاکستان بنوایا. میں آپ سے سیدھی بات کہہ رہا ہوں، جماعت اسلامی نے نہیں بنوایا. پنجاب کی کمیونسٹ پارٹی 1946 کے اندر ایکٹیو ہوئی اور کسانوں میں جا کے انہوں نے پاکستان کی تحریک کو سر چلایا. لیکن پنجاب نے تو ووٹ ہی نہیں سی دیتا. پنجاب چ میں تو آپ مسلم لیگ میں آپ ہار سے گئی تھی. میں آپ سے عرض کروں، کامریڈ لطیفی نے مینیفیسٹو لکھا جو کمیونسٹ پارٹی کو، انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور وہ مسلم لیگ کے جو زیرو تھی، وہ جو تھی وہ آ کے ایک مقام پہ کھڑی ہوئی، اور اس کے اندر کمیونسٹ پارٹی کا ہاتھ. پھر ذوالفقار علی بھٹو جب سوشلزم کا نعرہ لے کے کھڑے ہوئے، پنجاب میں بھرپور ساتھ دیا. تو پنجاب کے عوام، پنجاب کا صوبہ ایک ترقی پسند صوبہ ہے. کیا جاتا ہے وہاں پہ؟ ہمیشہ مذہبی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور پنجاب میں مذہبی تفریق کو پھیلایا جاتا ہے ویسٹرن انٹرسٹ کی طرف سے، استحصالیوں کی طرف سے. تو جو مذہبی نفرتیں ہیں ان کو پھیلا کے اور آپس میں خونریزی کر کے پاکستان کی قیمت کس نے ادا کی؟ پنجاب نے ادا کی. یعنی پوری پنجاب کی سرزمین لال ہو گئی دونوں طرف. جس طریقے سے یہاں سکھوں کو، اور حالانکہ ان سکھوں نے کمیونسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے کام کیا، ان کو قتل کیا گیا، اس طرف مسلمانوں کو قتل کیا گیا. تو جو آزادی کی قیمت ہے، ہرچند کی یہ آزادی کے بعد ہوا،
لیکن آزادی کی قیمت پنجاب نے ادا کی ہے اپنے خون سے، اور پنجاب کی قیمت جو ہے وہ خون سے لال ہوئی ہے، اور بے گناہ انسان بالکل جنہوں نے کسی کو نہیں ستایا تھا، کسی کو نہیں چھوڑا، لیکن یہ مذہبی عناصر جو تھے یہ وہ سارے کے سارے آگے بڑھے اور ایک نیا ملک جو کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنی اس کو اس مذہبی جھگڑے کے اندر ڈال دیا اور بے گناہوں کا قتل کیا۔ یہ تمام ہماری تاریخ ہے اور اس تاریخ کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پنجاب نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے 1947 میں جی پاکستان سر، کی آزادی۔ جی سر، لیکن وہ مذہبی بھی، اور تسی کمیونسٹ پارٹی دا بھی ذکر کیتا ہے اور فیض صاحب دا بھی ذکر کیتا ہے، تے ساڈے واسطے تے علامہ صاحب یا فیض صاحب دونوں نے ایک طرح دی ڈس سروس کیتی اپنی دھرتی دی زبان نال، انہاں اپنے ایکسپریشن واسطے اردو ورتی، فارسی ورتی، انہاں دیکھیے ایک ان بنیاد دونوں تے شاعروں کا، سیلیبریٹیز سن۔ جی اور میں اقبال کو فیض صاحب سے کہیں بڑا شاعر ہوں، کیونکہ اقبال جگاتے ہیں اور اقبال جو ہیں وہ جوش و جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ فیض کی شاعری میں بہت سی جگہ وہ بالکل نا امیدی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، لیکن اقبال کے ہاں نا امیدی نہیں ہے، وہ رومی کے اسکول تھے، اور ان دونوں حضرات کو ایک بڑا آڈینس چاہیے تھا، اور اس بڑے آڈینس کے لیے فیض صاحب نے اردو، حالانکہ فیض صاحب کا پنجابی کلام کیا، فیض صاحب نے اردو کا سہارا لیا۔ اقبال جو تھے وہ اردو سے بھی آگے بڑھے، اور اقبال کا جو فلسفہ ہے اور اقبال کی جو بڑی شاعری ہے وہ فارسی زبان میں ہے، اور ان کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے عالم اسلام کے اوپر اور ہر اس ملک کے اندر۔ یعنی میں تہران ایئرپورٹ پہ اتر کے ایک ٹیکسی لیتا ہوں، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ پاکستان۔ او اقبال لاہوری، ٹیکسی والا مجھے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے اقبال کی از خواب گراں خواب گراں خواب گراں کی پوری نظم مجھے پڑھ کے سنا دی، ٹیکسی ڈرائیور۔ تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ افغانستان پہ، ایران پہ اور تمام، اچھا پھر انہوں نے جرمن کا سہارا لیا، اچھا ان کا فلسفہ یا تو فارسی شاعری میں آپ دیکھتے ہیں، یا جو ان کے لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، خطبات مدراس کے نام سے وہ انگریزی زبان کے ہیں۔ تو اقبال واز ٹرائنگ ٹو ریچ اے بگر آڈینس، اور اس کے لیے سر وہ سہارا لے رہے تھے۔ اب میں آپ سے عرض سر کروں کہ اقبال کے ایک، پلیز اقبال پہ ہی میں ایک اور میں اپنا عاشقان اقبال میں ہوں تو ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا بات۔ جی جی عاشقان میں اقبال میں ہوں میں، سر سر میں ان کے خاندان سے نہیں ہوں، اقبال، ان کے خاندان جو کچھ بھی کر رہا ہے، جی جی لیکن میں عاشقان اقبال ہوں۔ جی جی اور یہ جو میں میرے سر پیچھے یہ ہے، اس میں پوری ایک لائن اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اقبالیات کے 100 سال، اقبال جی کے جی حضور، یہ ہاؤ ٹو ریڈ اقبال، اقبال کا جی جی تصور تاریخ، یہ ساری کی ساری جو ہے جو میری صحیح، ایک بالکل بڑی لائبریری تو دوسرے ہال میں ہے، یہ جو کتابیں جی جی ہیں، یار عاشقان اقبال کو نہ چھوڑو۔ سر سوال، اقبال بہت بڑا ہم شاعر آپ کے ہے، بچے ہیں اور اقبال سر، نے سوال تو پوچھیں گے بڑا نا، کام، میرے والد ہم صاحب یعنی ہمیں سوال کا جواب میری تو والدہ چاہیے سر۔ آپ نے اللہ کینوس کی، جنت نصیب ہاں جی کرے، پلیز آپ بات کریں۔ وہ پڑھتی تھی دہلی میں، نہیں یار اقبال پہ بات کریں، وہ دہلی میں پڑھتی تھی، ہاسٹل میں رہتی جی تھی۔ جی اب ان کا انتقال ہوا ابھی، مطلب کوئی 18-20 سال کا۔ اب ظاہر ہے ان کا سامان کھولا گیا، 4 جوڑی کپڑے تھے، ایک شال تھی جس میں سوراخ ہو گئے، دے دیا کرتی۔ 2 چیزیں جو اہم نکلی، ایک تو میرے بڑے بھائی کی تصویر تھی ہتھکڑیاں لگائے ہوئے ملٹری کوٹ کے باہر، وہ کسی اخبار سے، ڈان اخبار سے کاٹ کر، اور پتہ نہیں رات کو کسی وقت دیکھتی ہوگی، جو ان کو ذکر انہوں نے کبھی نہیں کیا، یہ سن۔ دوسری چیز جو نکلی وہ اسرار خودی کا اردو ترجمہ تھا،
میرے والد صاحب روز ترجمہ کرتے تھے فلاں شعر سے فلاں شعر تک، اور ہاسٹل میں انہیں بھیجا، اور اس کے بعد آگے سے وہ پھر، کیونکہ فلسفہ اقبال سمجھنے کے لیے یہ دو کتابیں جو ہیں، اسرار خودی اور رموز دل، ان کی جو ہے ایک طریقے سے ان کو سمجھنا بے شک سر، ضروری ہے، بڑے اور لوگ تھے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجن. جی جی نہیں بہت بڑے لوگ، میں تو ایک مصرع میں نہیں کہہ سکتا میں اقبال میرا کی. تو سر فیض صاحب سے کر لیجئے یا عمومی طور پہ کسی کے لیے بھی کر لیجئے. میرا تو سوال سمپل سا یہ ہے کہ ایک آدمی جڑا کہ انقلابی شاعر ہے اور او دے انقلاب دی روشنی، او دی فکر کدرے تے نہ انقلاب دی پنیاں روشنی دساں، او دی قوم تے نہیں آندی جی. او چراغ تلے اندھیرا لیکن جانے نہ وہ تو جانے، دیکھیے کوئی نا، نہ کدرے جانے، نہ پہنیاں بات تو دساں، سارا جانے ہے. ہاں جی او پردیسی. نہیں میں نے تو سنی ہے فیض صاحب کی زبان سے، کدرے نہ پہنیاں جی، دساں، بڑا دیر وہ ایک پردیسی دو آتے چار ہیں. چیزاں نے جی، یہ میں نے زیادہ نہیں. خود فیض صاحب کی ہاں خود دو چار فیض صاحب چیزاں کی. نے جی. پھر میں آپ کو ایک واقعہ سنوں. ایک رفیق صاحب کے بزرگ، جو آپ جانتے ہیں کہ ہر بڑے شاعر کے ساتھ، ادیب کے ساتھ کچھ نوجوان، یا جیسے یہ کتاب اقبال کے حضور میں نیازی صاحب کی، تو یہ ڈائری ہے ان کی جو اقبال کے آخری دنوں میں، وہ روز کی ڈائری جن پہ روز وہ حاضر ہوتے ہیں. آخری رات اقبال پہ بڑی، رفیق صاحب کے مطابق بڑی کٹھن رات، اور بار بار وہ نسیم اعتجاز آیا کہ اور دیگر گانا اعزاز آیا مجھے پڑھتے تھے. تو جو لوگ اٹینڈ کر رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے، وہ بھی بہت مسترب تھے، اور میں کہا کہ حضور ہمیں بتائیے کچھ، ہمیں کام بتائیے کہ کیا ہے. تو قریب میں ایک پہلوان کا بیٹا رہتا تھا جو بلے شاہ کا تھا، اس کو بلایا گیا، اور اقبال نے اتر میں نے بلے شاہ سنا. بلے شاہ کی شاعری سنتے سنتے اقبال نے جان لی اور حصہ دیے. تو اب یہ جو چیز ہے کہ یا میاں سلی کے والد سے وہی میں نے اوپر پتنگ اڑاتے تھے، وہی سلی گڈی وہ بولتے تھے جاتی تھے، وہ مادری زبان تھی، لیکن ان کا مشن بہت بڑا تھا اور ایک بین الاقوامی مشن تھا. اور اب ہمارے لطیف ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، انتہا سے بڑے شاعر. اور کل پرسوں میں سر ایک لیکن پروگرام میں صرف، پھر ایک طرف لیکن وہ بڑا تھا، دوسری طرف امہ تک محدود تھا. یہ بھی کیا ہے؟ نہیں. پھر ہیومینٹی کے اوپر نہیں تھا. ٹیگور کی طرح انہوں نے ہیومینٹی کی بات نہیں دیکھو کی، صرف امہ تک محدود کر دیا جی. عمار حالات کو دیکھو، حالات کو دیکھو. جو میرے بابا نے مجھے سمجھائی بات کہ انڈین نیشنل کانگریس بن گئی تھی، مسلمان سر سید کے معاملے کو بہت آگے تک لے گئے تھے، یعنی یہ کہ برٹش کی غلامی جو ہے وہ مسلمان اپنے لیے بڑی بات سمجھنے لگے تھے کہ ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے میں شرماتے تھے کہ ہاں جو تعلیم یافتہ مسلمان تھے وہ آزادی کی بات کرنا یا یہ وہ حالات ہیں جو میرے بابا نے تھے. اچھا اقبال نے ان کو ایک شناخت دی کہ نہیں تمہارے پاس یہ بات اس کا نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے پاس ایک پیغام ہے جو کہ ایک عالمی پیغام ہے. اور بابا نے ایک جگہ فرمایا کہ پاکستان بنتا نہ بنتا لیکن مسلمانوں کو غلام رکھنا ناممکن تھا اقبال کے پاس. اور یہ زمانہ وہ ہے کہ مراکش سے لے کے اور انڈونیشیا تک پورا عالم اسلام استعمار کا غلام ہے، صرف ایک ترکی بیچ میں بچا ہے، اور وہ بھی غازی مصطفی کمال جس طریقے سے ٹریپولی پہ کھڑے ہوئے، وی شل فائٹ ٹو دی لاسٹ سولجر. اس کی وجہ نہیں تو پورا عالم اسلام وہ غلام ہے استعمار. اور اس کو یہ احساس دینا کہ نہیں تم آزاد بن گئے ہو. اچھا اب میں آپ سے یہ کہوں گا، علی گڑھ یونیورسٹی کے نام کے طلباء کے سامنے
اقبال نے وہ اپنی نظم پڑھ لی ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر. کیا کہہ رہے ہیں؟ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور عشق درد من کا طرز کلام اور طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم. یہ سر سید کی بات ہو رہی ہے کہ طائر زیر دام ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم. یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے، کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب پرواز کرو، اڑو. یعنی میں شیخ عبداللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اس مجمع میں موجود تھے جہاں اقبال نے یہ نظم پڑھی، اور اس ایک نظم نے کہنے لگے ساری میری سوچ بدل دی. یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام. یہ جو پیام اقبال ہے، یہ جو ساری ایک غلام قوم کو جو مراکش سے لے کے اور انڈونیشیا تک غلام، اس کو یہ احساس دینا کہ ہاں اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے اور تمہیں اس بات پہ شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیے نا ریلیجس تھاٹ، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، اس کے اندر توحید کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں؟ آزادی، مساوات، بھائی چارہ. یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے جس کو کہ بعد میں انقلاب فرانس کے اندر اپنایا گیا، اور آج ہر جگہ ہر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے فریڈم، لبرٹی، فریٹرنٹی اور ایکویلٹی. اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہی توحید ہے، حاضر توحید. اب یہ جو چیز ہے یہ ان کو ڈسٹنگوش کرتی ہے، تمام دنیا کے شاعروں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے. اب یہ آپ مجھ پہ الزام لگا دیں کہ میں اپنے عشق کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نہیں آپ کو عشق کا پورا حق ہے سر. فارسی دی ہی ایک ضرب المثل ہے، اول خویش بعد درویش. پنجابی بیچارہ تو اقبال کو نہیں سمجھ سکیا جی، دنیا درویش وہ ہے، لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ شاید خیش جو ہے وہ اقبال کو نہیں سمجھ رہے، اور شاید اقبال کو کچھ قوالیوں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. دوسرے جو ہیں، یعنی مجھے وہ تہران کا ٹیکسی ڈرائیور آپ بتائیے، وہ مجھے سنا رہا ہے خواب گراں خواب گراں خواب گراں، جو کہ مجھے یاد نہیں ہے، جو کہ ایک دفعہ پڑھ کے میں نے ادھر رکھ دیا. وہ اس سے انسپریشن لے رہا ہے کہ جاگو خدا کے لیے اس خواب گراں سے کھڑے ہو. اب یہ جو یا او غافل افغان، اپنی خودی پہچان کرو، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی سرخیز، پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دیکھا. یا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. یہ مولانا بھاشانی کراچی پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اقبال پہلے ہمارا دوست تھا، تو میں کہا مولانا آپ یہ جلاؤ گھیراؤ جو کرتے ہیں، یہ ان کا نہیں، وہ ہمیں ایک ہمارا دوست تھا، اس نے ہم کو خراب کیا، یہ چیزیں اس نے سکھائیں. جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا. تو بھائی ہم تو جلائیں گے جلائیں گے جلائیں گے. وہ ہمارا دوست تھا. آپ لوگ کہتے ہو کہ نظریہ پاکستان، تو ہم تو نظریہ پاکستان کے کہتے ہیں، تو ہمارے دوست نے ہمیں خراب. تو سر ساڈے پنجابیاں نے وہ گل پھڑی اور اس تو بعد انہاں دی انسپریشن باہر ہی رہی، انہاں دا اپنا کوئی چھڈو جی تساں ایک اخبار پنجابی وچ نکالو، 2 اخبار نکالو پنجابی وچ، کچھ تے کرو. پڑھ رہے ہیں سر، اقبال تو 14 کلومیٹر دے لمبے اردو بازار نے سر، پنجابی سرمایہ دار دا سرمایہ اتنے لگیا ہے جی. اتنا بڑا کم کر گیا، وہ ملک بنا گیا، پورے عالم اسلام جگا گیا، تو تسی 2 اخبار پنجابی وچ نکالو، کچھ تے کرو، تے کم تو کرو یار. Doing nothing is not an option. زیادہ کام، بڑا ایکسٹینسو کام ہو رہا دیکھو ہے، لیکن انہوں ہائی لائٹ نہیں کیتا جا رہا سر. دوسروں پہ تنقید کرنے سے ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا. وہ تسی کی بالکل ٹھیک ہے. پہلے اپنا کام کرو اور اس کے بعد کہو کہ جی
یہ کمی فلاں میں رہ گئی تھی، یہ ہم پوری کریں گے. ٹھیک ہے، اقبال میں یہ نہیں کمی سر رہ ایسی گئی، تو آپ پوری پوری کریں. کوشش میں تے اپنا جرنلسٹک کیا کریئر یار سارا وقف کر دیتا ہے دے واسطے. میں جرنلزم چھڑ کے یار یہ اردو انگریزی منیر صاحب ہمارے رائٹنگ دوست میرے آرٹیکلز میں 22 سال بڑے لکھے، محب میرے ہن نہیں میں لکھ رہا. منیر صاحب بس یار کیا نہ ادا کی تھی، نہ میں نماز نہ جام شراب نہ پیتا، اجدا دن بھی ایسے ہی لگ گیا. یار یہ کیا ہے؟ بڑی شاعری ضرور ہے لیکن اجدا دن بھی ایویں ہی لگیا، کچھ بھی کم نہ کیتا، نہ ادا کی تھی میں نماز نہ جام شراب نہ پیتا. یہ منیر صاحب مجھے سنا رہے. تو میں نے کہا منیر صاحب کچھ تو کریں خدا کے لیے. یہ کیا ہے کہ لیکن یہ ایک چیز ہے نہیں جو ہم پہ طاری ہے. ہم ایک سست قوم بن چکے ہیں جو صرف دوسروں پہ اعتراض کر سکتے ہیں. نہیں بھائی، اقبال کا نہیں میسج سر لے اسی تو کھڑے ہوں. اپنے تے زیادہ اعتراض کرنے ہیں جی، اپنی اعتراض قوم تے چھڑو، بھی زیادہ کرنے ہیں. یہ سب نیٹو والے ہوتے ہیں. یہ نیٹو جو ہے نا، نو ایکشن ٹاک اونلی، نیٹو. یہ بھی ایک پنجابی خاتون نے مجھے بتایا کہ نیٹو ہوتا ہے. نہیں ساڈے تے سر ہن 2 دن بعد انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے اور اتنے بڑی دھوم دھام نال منایا جا رہا ہے، اور ہاں بڑا لائیے پچھلے وہاں پہ 3-4 سال منائیے، تو اور بڑا زور ہے. بڑی شاعری لائیے، بڑی شاعری لائیے. اقبال کو عشق ہو گیا، اس نے 7 سال شاعری نہیں کی. امیر بیگم سے جو ہے عشق ہوا، 7 سال انہوں نے شاعری کی. اور حضرت مولانا غلام رسول مہر وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہمارے شاعر کو مار دو گی خاتون کے پاس. یہ تمام چیزیں ہیں، وہ سب اس کش میں، یعنی انجمن حمایت اسلام میں ہر سال وہ پڑھتے ہیں. جی 7 سے رشتہ میں ناکامی کا اتنا بڑا اثر ہوگا، لیکن ملت کے کام سے تو غافل نہیں ہوگا. جس طریقے سے انہوں نے اٹھایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اٹھایا. میں وہ عرض اچھا، کرنا چاہ اور رہا کس سی. پہ کام ہے؟ چھوڑیے شاعری، چھوڑیے شاعری. ہاں جی. علم الاقتصاد، اقبال کی پہلی کتاب ہے اکنامکس پہ. اور میں آج کی پنجاب اسمبلی سے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں پچھلے 10-12 سال کے اندر کہ اقبال نے ایک ریزولوشن اس پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کیا، اور وہ ریزولوشن یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر یونیورسٹی بناؤ. بیٹے یہ اقبال کی ہے ریزولوشن، اور مجھے اس کی نقل تک نہیں نکال دیتے کہ میں اسے جا کے بلوچستان یونیورسٹی میں آویزاں کروں، کہ وہ میرے بابا کے ہاتھوں کام شروع ہوا بلوچستان میں یونیورسٹی بنانے. لیکن اقبال 1936 کے اندر ایز ممبر آف پنجاب اسمبلی انہوں نے یہ قرارداد پاس کرائی تھی کہ جی بلوچستان کے اندر، یا ان کی وہ دیکھیے بلوچ باپ کی بیٹے کو نصیحت ہو تیرے بیاوا کی ہوا تجھ کو گزارا، اس دشت سے بڑھ کر میں دلی میں جس سمت بھی چاہے صفت سیلے رواں ہوا، وادی یہ ہماری ہے تو شہرا بھی ہوا. اب یہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ اقبال. میں نے جو ایک پلے لکھا ہے غلام رسول سر بلوچ یہی مجموعی ریکویسٹ کر قانون دیو پیدا، کہ اور وہ ساڈے اقبال کی اس نظم پہ ہے، جڑے اقبال کی اس نظم پہ. سر یہی ریکویسٹ کر تو دیو منیر کیونکہ صاحب تسی کہہ رہے ہیں وہ سینئر کچھ ہو. بھی کم نہ کیتا، وہ کچھ بھی کم نہ کیتا. یار یہ کیا کیا تھا؟ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تسی سینٹ چ بھی آ جانا ہے. تسی یہی ریکویسٹ کر دیو، بینتی ہے ہاتھ جوڑ کے کہ ساڈے اقبال دا، ساڈے پنجاب دے اقبال دا پنجابی ترجمہ ہی کروا دیو سر. ساڈی قوم سمجھ تے کرو نا، سکے میں تو ہم نہیں نے کروں عجیب. گا. دیکھو میں نہیں کروں گا، مجھے نہیں آتی پنجابی، میں نہیں کروں گا، نہیں سر لیکن دوسرے تو کریں گے. اچھا تھوڑا بہت اسٹیٹ کام کیوں، ہو رہا ہے. اسٹیٹ پڑھا میں کیوں یہ نہیں؟ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں شاعری بھی ہو رہی اور اچھی شاعری ہو رہی ہے، اور یہ شاعری ہو رہی ہے اسلام آباد میں. وہاں پہ ہمارے دوست ہیں، سراج کی اس غزل کا پنجابی میں شاعرہ کی ہے جو انہوں نے ترجمہ کیا. وہ جو ہے کیا
خبر تحیر عشق نہ جنوں رہا نہ پھری، پنجابی میں ترجمہ کیا اور جو جب سنایا تو محفل مست ہو گئی. واہ خبر تحیر عشق نہ وہ میں رہا نہ وہ تو رہا جو رہی دیکھو نا سر یا زبان خاک میں آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کی، نہ خطر رہا نہ حذر رہا جو رہی واہ سو بے خبر. اب یہ جو ہے سراج کی 350 سال پرانی غزل، اس کا ترجمہ پنجابی میں نے سنا اور مطلب مستی تھی، بار بار ہر شعر پڑھا جاتا. اب یہ جو چیز ہے، یا غالب کی بہت سی جو غزلیں ہیں صوفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا پنجابی زبان میں. جی کام ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا، اور جی صوفی سر صاحب کا کیوں بات ختم ہو جائے گی. یہ خبریں تحریر عشق کا ترجمہ اچھا سر منیر پھر صاحب سے تھوڑا میں نے یہ یہی ذرا سنا، جو میرے بڑے مہربان تھے. اج بھی نہ ادا کی تھی میں نہ جام شراب، اج دا دن بھی ہے نہیں نہ کچھ بھی کم نہیں. ہاں جی وہ عشقیہ یار شاعری کام تو اور انج دا فیلنگز والی وہ جڑی اسی تے انقلابی شاعری دی گل نہیں، میں کر آپ رہے سے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ یہ کام تو کرنا ہوگا، قوم کو ہاں اٹھانا جی ہوگا. جی جی سینکڑوں جی سال سر سے جو بالکل. سو رہے تھے، جو کہ غلام تھے، ان کو کیسا اٹھایا؟ شاید فیض صاحب میرے بڑے ظاہر ہے اتنے عظیم شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری میں وہ انقلاب کی کیفیت جو اقبال کے ہاں پائی جاتی ہے، شاید وہ ہمیں نہیں ملتا. ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، نہیں وہ کہتے ہیں کہ تم مرے ہوئے ہو. لیکن ایک تو ہے لاشیں اٹھانا، ایک ہے مردوں کو زندہ کرنا. اقبال مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. جی اب آپ پھر الزام لگائیں گے کہ جی آپ تو عاشقان اقبال میں ہیں اور آپ ریڈ سر ہینڈڈ سر پکڑے گئے، اس کی کتابیں آپ کے، فیض صاحب نو میں اس کی فیض کتابیں صاحب نہیں نو میں بلکہ اس ڈیفینڈ پہ نہیں جو کرنا کتابیں چاہ رہا، لکھی گئیں وہ لیکن آپ فیض نے صاحب پیچھے نے لگا ظاہر رکھی ہیں، تو آپ تو ریڈ ہینڈڈ ساڈی سو کالڈ عاشقان انڈیپینڈنس دے اقبال بعد میں. اور کیتا وہ نا. اقبال کی جو پنجابی میں جس نے شاعری نہیں کی، پنجاب کا اقبال نے دشمن تو تھا. انگریز آ مسلمانہ نے ہند دا سپنا ایسے پورا ہون تو بعد علیحدہ ریاست دا اونا تو نہیں دیکھ سکے نا جی. ہیلو میرا خیال ہے طاہر صاحب دی کوئی سگنلز کا ایشو ہے. نہیں، بہرحال آپ کی آواز آ بڑی رہی ہے، دلچسپ گفتگو ہوئی ہے اور آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر. نہیں to hell with politics, let's talk on it, let's discuss it. اور کیا سر جی بات ہے، آپ نے وہ معاملہ ایسا چھیڑ دیا کہ سر واہ 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 آپ واہ، بڑے کیا بات ہے، کیا بات ہے، انٹلیکچوئل ہیں جی. کیا بات ہے. ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਸਾਡੀ نہیں نہیں جماعت نہیں، ਦਾ میں یہ نیشنل نہیں موومنٹ. نہیں نہیں اقبال's contribution ہاں there's to no history doubt he and was the a modern thought. great poet. ہاں ہائیڈلبرگ میں اقبال کلام برکساں کے ਉਹਨਾਂ ਦੇ ساتھ کلام بیٹھے ਤੇ ہیں. کلام کوئی نہیں جی. ہاں جی نہیں، فلسفی برکساں کے ساتھ بیٹھے ہیں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے اندر. آج میری بیٹی ہائیڈلبرگ کے اندر پڑھ رہی ہے. ابھی پرسوں اس کا فون آیا، بھتیجی میری ماشاء آج اللہ. رہی. میں نے کہا بیٹی یو آر ان دا یونیورسٹی آف اقبال. کہ لیے یس چاچا آئی ایم دیئر، اور یہاں پہ اقبال اس راستے پہ کھڑے ہو کے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو وہ روڈ جو ہے اقبال اس طرح سے ہائیڈلبرگ میں اقبال کی یاد ہے جو انہوں نے کہلے میں اقبال اس طرح سے پہ کھڑی آپ سے بات کر رہی ہوں. ہائیڈلبرگ کے اندر برکساں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ نے کہا زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ تخلیق کرتا ہے ٹائم کو. برکساں کو گٹھیا تھی، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ سہارا لے کے کھڑا ہونے لگا. کہنے کے اقبال تم نے کہی یہ بات،
ان کا نہیں 1300 سال پہلے محمد نے یہ بات کی کہ زمانے کو بنانا واہ واہ کیونکہ زمانہ خدا ہے. تو واہ اب یہ کہ اس میسج میں سے یہ چیز نکالنا اور یہ بتانا کہ نہیں ہمارے پاس ایک میسج ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے، آزادی کی، بھائی چارے کی، مساوات کی، یہ ہمارا میسج ہے اور یہ ہمیں بھی اپنے یہاں چلانا ہے، اس کو عمل درآمد کرنا ہے اور ساری دنیا کو کرنا ہے کہ دنیا میں امن نہیں ہو سکتا جب تک یہ ویلیوز ہے، جب تک انسان کا غلام رہے گا اس وقت تک یہ چیز نہیں ہو سکتی. یہ ایک بات ہے ہمیں اچھا سر جھنجھوڑ کے لے رہا ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ ہن تھوڑا جہا ادھر آ جانے ہیں نہیں ہم گندے بچے ہیں، ساڈا پیپلز پارٹی جو ہے نہیں سر روشن خیالی والے آ جانے ہیں، لبرلزم والے آ جانے ہیں. میں ریفریز کر رہا اپنے لبرل منافق ہے، یہ لبرل جو ہے وہ جڑا منافق ہے. نہیں سر میرا سوال میری عرض میں میری کہنا تھا درخواست جی نہیں میں آپ سے بولوں کہ لبرل منافق ہے، پروگریسو چاہیے. یہ بھی ٹھیک ہے، جی یہ سر بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں ہمیں ہاں پروگریسو چاہیے. یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ہمیں اس طرف جی جانا. بالکل ٹھیک صحیح ہے. اچھا سر یہ جڑا اور اسی یہ فائٹ لبرلزم کر ہمیں رہے ہیں سست بناتی ہے. یار ہمارا قومی بیماری کیا ہے؟ روشن سستی خیال لوگ نا. جی یہ جو ہے نا قومی بیماری ہماری، وہ ہماری سستی ہے. ہم بحیثیت مجموعی ایک سست قوم، ہم میلے بنیان پہ اجلی قمیض پہن کے کہتے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا، مون نہ آئے. جی جی مطلب جی یہ ہم اور خاص طور سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ زیادہ سست ہیں کہ نہیں یہ جی سر اچھا. اور ایک جو دائیں بازو کا کام ہوتا ہے بدترین ریئیکشنریز کا کہ ان کے پاس اپنا نظریہ یا اپنا پروگرام ہے، وہ پروگریسوز کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. اور دے آر ناٹ ٹاکنگ آن پالیسیز، دے آر ٹاکنگ آن پرسنس کہ جی آپ کے جوتے پہ تو پالش نہیں ہے، آپ کیا ملک چلائیں گے. مطلب وہ اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں. تو یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایک غیر مہذب ڈگر پہ سیاست کو لے جایا گیا. لیکن جی جی بات وہی ہے کہ سر since they don't have the میں policies of their own, they can't talk on policy, they یس talk on persons. یس تو اب یہ ایک طریقہ ہے. تو اب میں تو یہی اپنے منسٹرز کو میں کہتا ہوں کہ بابا کیوں تم لوگ وقت خراب کرتے ہو یار ان کا جواب دینے میں؟ کام کرو، مجھے بتاؤ کیا کام کیا، شو می یور. یہ جو ہے نا کہ روز شام کو اپنے ٹائی وائی لگا کے واسکٹ پہن کے تم جا کے بیٹھ جاتے ہو ان کا جواب دے. کہاں سے تم کو اتنا ٹائم ملتا ہے؟ مجھے بتاؤ آج کیا کیا تم نے؟ نہیں سر آپ صحیح کہہ رہے ہو. میں نے کہا نا گیٹ ڈاؤن ٹو ورک. اور یہ جو ہے اس پہ ٹی وی پروگرام پہ آ کے یہ وہ فلانا ہو کے جواب دیں. میں نے کہا بھائی تم جس لیول پہ آ کے جواب دو گے وہ لیول تمہارا ہو جائے گا. ویئر از یور ویژن، ویئر از یور ہارڈ ورک؟ جو تم پرابلمس ہیں ان کے کیا سولوشن ہے؟ آر یو ورکنگ آن دیٹ اور ناٹ؟ میں بہت ناراض ہوتا ہوں اپنے جو وزراء یہاں کے، خدا کے لیے کیوں تم اپنا ٹائم خراب کر رہے ہو یار؟ اس سے اچھا ہے کہ گھر پہ لیٹ کے سو. سر ਤੁਸੀਂ ان کا جواب نہیں. ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ. ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ. ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਿੰਜ ਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੀ ਫਰੀडम ਆਫ سپیچ. اقبال نے کیا کہا؟ پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. یہ ان کے فراڈ ہے سارے. فریڈم آف اسپیچ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے پاس پریس ہے، ہمارے پاس میڈیا ہے، ہماری بات سنی جائے، جو غریب کی بات ہو رہی ہے اس کو دبایا جائے. اس کے لیے نہ میڈیا ہے نہ. یہ جو تعلیم مساوات ان استحصالیوں کا دیے ہوا ہے، یہ اس کے دھوکے میں نہ آئیے.
بات یہ ہے کہ کس کا لہو ہے اور غریب کون نو تے پی رہا ہے. سمجھ ہی نہیں نہ آ رہا. غریب تے کیسے نہیں جمہوریت سمجھ نو میں آ رہا, نہیں سمجھتا کیونکہ انہوں کیسے نہیں سمجھ میں آ نہیں رہا. سمجھتا سر. ابھی 4 2,000 دن پہلے سے ووٹ 42,000 بھیجتا ہے ووٹ. غریب. اب دیکھیں آپ کا اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے جو بھی آپ کہتے ہیں صبح سے شام تک ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے اور میں بھی کہہ دیتا ہوں جی ہم گندے بچے ہیں. پھر وہ ہمیں 42,000 ووٹ کی لیڈ سے, یعنی جو پروپیگنڈا کرنے والے ان کے 4,000 ووٹ آتے ہیں اور ہمارے آتے 48,000 ووٹ غریبوں کے ووٹ. ابھی 4 دن پہلے یا آپ نے کراچی برباد کر دیا, آپ نے کراچی کو ختم کر دیا, یہ کر دیا. ہمارے ووٹ آتے ہیں 25,000, ان کے ووٹ آتے ہیں 4,500. ایسی بات نہیں ہے کہ غریب کا شعور نہیں. اور سر دیکھو سر یہ شعور سندھ دا کیسے غریب آیا. جڑا ہے وہ ایٹ لیسٹ اپنی او شعور او دے نیشنلزم دی وجہ تو ہے, وہ اپنی زبان چ تعلیم لے رہا ہے, سکھیا لے رہا نہیں ہے. یار, ساڈے تے عام کہاں پنجابی نو سمجھ ہی کوئی نہیں. انہوں آپ کراچی کی میڈیم آف بات نہ کریں انسٹرکشن کہ ہی یہاں ساڈا. پہ 85% لٹریسی. نہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ وہاں بھی حالات, جو میں سانگڑ کا جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ الیکشن ہوا ہے, یا میں تھر کو دیکھتا رہا ہوں, برسوں میں تھر کو دیکھتا اور تھر کی عورتوں نے ہمیں روک دیا اور تھر کو ہم نے سوچ کیا جہاں سے کبھی ہم ایک نہ. یہ شعور کی بات ہے اور یہ شعور جو ملا ہے ہمارے لوگوں کو, وہ ملا ہے ان کی جو جمہوریت کے لیے جدوجہد, جو حقوق کے لیے جدوجہد, یہ جدوجہد نے شعور کیا. اور میرے بابا صاحب نے آخری دنوں میں مجھے یہی کہا کہ تاج ڈونٹ گیو اپ. This consciousness which the people of Pakistan have got through your struggle and through their struggle is irreversible. یہ جس لیول پر پہنچ گیا یہ واپس نہیں آئے گا. اب آپ سے مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی نعروں پہ آپ دوسرا رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پورا پاکستان اس وقت مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہے. میں بالکل آپ سے عرض کرتا ہوں جو ہماری ویکنس ہے پنجاب میں وہ آرگنائزیشنل ہے. سر یہ جڑے پنجاب کی ہر گلی, ریسنٹلی جنازے ہوئے پنجاب نے کی اتنے بڑے بڑے, اور ساڈیاں مارکیٹاں چ جڑا لکھیا ہے کہ فلاں دا داخلہ ممنوع ہے, فلاں کافر ہے, یار فلاں دا داخلہ میں ممنوع بتاؤں, ہے. اسی تے میں کامریڈ ریڈیکلائز جہانگیر سوسائٹی ہیں بدر, سر. کامریڈ جہانگیر بدر کے جنازے میں گیا اور کوئی یونیورسٹی سے 2 کلومیٹر پہلے مجھے اترنا پڑا اور پیدل پھر میں نے چلنا شروع کیا کیونکہ اتنا رش تھا کہ گاڑی گزر نہیں سکتی. اچھا میں نہیں پہنچ سکا نماز میں, مطلب جس وقت میں یونیورسٹی گراؤنڈ میں پہنچ رہا والا تھا اس وقت نماز ختم ہو چکی تھی. میں نے پنجاب کے دوستوں سے پوچھا کہ یار یہ کون لوگ ہیں, کیا جماعت اسلامی کے ہیں, مسلم لیگ کے ہیں, کس پارٹی کے؟ میڈیا ہے تو 6.5 بندے. میں نے کہا اگر 6.5 بندے جنازے میں کامریڈ جہانگیر بدر کو ٹریبیوٹ پے کرنے کے لیے یہ ایسا جنازہ اٹھ سکتا ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے یار. میں نے کہا میں سندھ کا سیکٹری جنرل ہوں, میں نے اس کا 10واں حصہ نہیں دیکھا ہے سندھ کے اندر. آرگنائز ہی ہو سکتا ہے بٹ نیچے تک آرگنائز کرو. اب یہ جو ہمیں وکٹریز ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ وارڈ لیول تک تنظیم بنی کر رہے ہیں لوگ کا. یو ہیو ٹو ورک, یو ہیو ٹو آرگنائز. آپ کو ایک سسٹم بنانا ہے, ایسے نہیں چلے گا. دیکھو 2 پلرز ہیں, آئیڈیالوجی اور آرگنائزیشن, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مضبوط کریں. But if the organizational pillar سر is not تھوڑی strong اتنی enough, سٹرونگ آرگنائزیشن سی پنجاب چ پیپلز پارٹی دی. میں تمہیں دسیا کہ میں تو پیدا ہی پیپلز پارٹی دی گود چ ہویا. اس تو ود تے کسی دی مطلب سٹرونگ آرگنائزیشن ہے ہی نہیں سی پنجاب چ. وہ برباد کیوں کر دیتی زرداری صاحب نے؟ وہ یار چھڈو اس میں نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ بات بالکل نہیں ہے. ہمیں بڑی پریشانی اس بات پہ ہے کہ پنجاب میں آرگنائزیشن, اور آرگنائزیشن ٹاپ سے نہیں شروع ہوتی. یار ابھی 5 مہینے پہلے میں خود بیٹھ کے وارڈ لیول کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے انٹرویوز کر رہا تھا. میرے ساتھ
मरहूम राशिद रब्बानी होते थे, वहाँ लियारी के कच्चे स्लम के अंदर उनको कोरोना हुआ और वो इंतकाल कर गए। लेकिन वो बैठे हुए थे कारकुनों के बीच में, और जो वार्ड के एप्लीकेंट थे कि साहब वार्ड में हमें कोई ओहदा चाहिए, उनके इंटरव्यू हम लोग कर रहे थे, और आधे से ज्यादा हमसे ये कहते जी ओहदा मिले ना मिले हम आपके कारकुन। सर भट्टू यही साहब जैसे सूरत लोगों हाल। की सिलेक्शन ठीक थी? नहीं, सिलेक्शन को छोड़ो, वो भुट्टो को नहीं मिले लोग, भट्टू को कैसे मिलते? एलिट तो नहीं आती। जो बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्टेबल्स का, जो कि अडॉप्ट कर लिया गया है कि हमें इलेक्टेबल्स है यार। इलेक्टेबल उस वक्त आते हैं जिस वक्त अवाम आपके साथ हो। प्रॉब्लम जिना की भी यही थी, प्रॉब्लम भुट्टो की भी यही थी। जिस वक्त के लोगों के अंदर तंजीम होती है, इलेक्टेबल भी आके के सलाम वालेकुम ताजर साहब, जरा सा हमें अपॉइंटमेंट दिलाती है। और इलेक्टेबल की फिर ये सियासत है। और फिर साडी और पॉलिटिकल पार्टीज ओनू जगह दे अब देंगी। अगर नहीं, आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हाँ साहब एक जगह जो मुकामी तौर पे जो बासर है वो आ गया कौमी के अंदर, सूबाई के अंदर, दोनों जो है वो हमारे पुराने कामरेड हुए। इस वक्त अनवर लालडीन सेनेट में बैठा है ना, इस वक्त कृष्णा बैठी है, फरतुल्ला बाबर है, ये लोग हैं सारे के सारे। कोई वो नहीं है कि अच्छा जो अच्छा है सर, पैसे पंजाब दा वाले उनको भी। नजरियाती जियाला किधर गया? देखो सलीम मांडी वाला है, आगे जी इतना बड़ा बिजनेस ग्रुप 4 जनरेशन से चलाना, खड़ा है ना नैब के सामने, रजिस्ट कर रहा है। तो जो पैसे वाले हैं उनको भी सियासत वही करनी है कि जो गरीब की सियासत। सही। बात ये है कि ठीक है आपने ले लिए, लेकिन वेयर डू दे स्टैंड आइडियोलॉजिकली? अगर वो सलीम खड़ा हो गया नैब के सामने, हालांकि एक कारोबारी के लिए इतना स्टैंड लेना वो बहुत दुश्वार है। पॉलिटिकल आदमी भी 10 दफा सोचेगा कि यार पता नहीं। मैं कह रहा हूँ सलीम जमानत करा लो, वो कह रहा नहीं मुझे तो गिरफ्तार होना है। मैं कह रहा हूँ सलीम तुम्हारी जरूरत है, ये सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, ये है वो है, और तुम्हें अभी सेनेट में बहुत काम कराना है तो अपनी जमानत करा लो। वो मुझे कहता है नहीं, आई थिंक गेटिंग अरेस्टेड इज अ बेटर ऑप्शन। अब ये जो है कि 4 जनरेशंस पहले बनी थी वो मांडवी वाला सर वो कहंदा होना पैसे ना कंस्ट्रक्शन। लगन मेरे ज्यादा। नहीं सेनेट नहीं, इलेक्शन भी तो बड़ा महंगा हो गया ना जी। बिल्कुल नहीं हुआ, मेरा एक पैसा खर्च नहीं हुआ। सर और आपको तो 2 दफा मैं मैं 2 दफा मैं चूंकि सेनेटर रह चुका। नहीं, जो नजरियाती जो कारकुन सिलेक्शन हो। हो रहा हाँ जी। है, अनवर लालडीन ने कितने पैसे खर्च किए, कृष्णा ने किए, इनके तो जेब में बस का किराया नहीं होता, ये कहां से पैसे खर्च किए? तो सर ये सब कुछ पंजाब च आपने क्यों एक नहीं कर महसूस रही? दिखे ये वफाक वो दी करो जमात यार। ये सब कुछ मैं तो नहीं पंजाब च मना क्यों नहीं? करता, मैं नहीं मना करता। तो ਤੁਸੀਂ क्यादत दे नजदीक हो, ਤੁਸੀਂ पॉलिसी यानी साज जिन हो किसी मोहतरम का पार्टी आपने दे। नाम लिया, हाँ जिन मोहतरम का आपने नाम लिया भट्टू साहब का, जी जी। तशरीफ लाए हाँ जी। यहाँ पे। जनरल सेक्रेटरी पंजाब भी उनके साथ, कायम अली शाह सदर थे, मैं सेक्रेटरी जनरल चीफ मिनिस्टर हाउस में हमारी मीटिंग। ताज हैदर साहब तुसी ये दसो कि ये जो आपने तंजीम बनाई है, ये किया है, जिस तरीके से आप पार्टी चला रहे हैं, कोई तरीका हमें भी बताओ कि हम अच्छे। अच्छा, बड़ा एक सिंसियर और ऑनेस्ट क्वेश्चन। मैंने कहा हम गलत जगह बैठ के बात कर रहे हैं। बट सर हमारे सेक्रेटेरिएट में शोहदा गैलरी, यहाँ 2000 शहीदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो अगर हम वहां जाएं, वहां बैठ के अपनी मीटिंग करें, तो आप ये सवाल नहीं करेंगे मुझसे। आप सही दीवारों को देखेंगे, जवाब आपको मिल जाएगा। सही। तो अब ये चीज है कि भाई आर यू विलिंग टू डाई फॉर व्हाट यू बिलीव इन? और हैं अपने आप को आगे लगाई है पंजाबियों ने, वो हैं
सर मेरे उनको। मामू ने और 5 साल कैद मैं आपसे कटी। सीधी कहता हूँ, हाँ जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पंजाब में ग्राउंड लेवल पर मैंने सियासत नहीं की, मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा सेंट्रल, तो मैं अखबारात के दफातर में एडिटरों से उससे जाकर बात करता था, लेकिन वो जो तंजीमी सियासत ग्राउंड लेवल की है वो मुझे मौका नहीं मिला पंजाब। सर ਸਾਡੇ लेकिन ਮੁਹੱਲਿਆਂ मैं ਦੇ जहाँ जहाँ ਇਲੈਕਸ਼ਨ जाता ਹੁੰਦੇ हूँ, ਸੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ आपने ਤੱਕ सुना दिया ਪਾਰਟੀ ना, ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आपने सुना दिया ना मुझे जी जी मुझे पंजाब की हर गली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन नजर, मैं कहीं बाजार में हूँ, सर राजेंद्र कदी सी साहब हमारे। अब मैं आपका सुनाऊं, जहांगीर बाजार का जनाजा है, लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, वो आके तस्वीरें मेरे साथ, एक कोई 7-8 मीटर पे मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ शख्स है, वो मुझे आवाज देता है, ताज साहब मुझे तस्वीर खिंचवानी है आपके साथ, आप आ जाइएगा। मैं जाके उसके साथ खड़ा होता हूँ, वो कहता है कि मैं आपके पास आता, लेकिन मेरी दोनों टांगें कटी हुई हैं, मेरा बेटा ये मोटरसाइकिल चला रहा है, मुझे पीछे बिठा के। ताज साहब मुझे आना चाहिए था आपके पास, लेकिन मैंने बुलाया आपको, लेकिन मेरी एक उज़्र है कि दोनों टांगें मेरी कटी हुई हैं, गैंग्रीन हो गई थी, कट गई। तो यार तस्वीर को गोली मारो, वो आ रहा है जहांगीर बदर के जनाजे में, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग आप? ਲੇਕਿन ਸਰ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 58,000 ਵੋਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 700-800 ਵੋਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। अरे यार एक दफा शुरू तो करो, एक दफा अपने जो तरीक़ेकार है वो तो बनाओ कि रोज हमें ये काम करना है, हफ्ते में ये काम करना है, महीने में ये काम करना है। आप निकलोगे सब जमा हो जाएगा। नहीं सर, क्यादत दी पॉलिसी 1997 के अंदर जब क्यादत मुझे दी कराची पॉलिसी का नाल बड़ा इख्तलाफ है पंजाबियों च, बहुत तहफजात ने, वो एक इंप्रेशन बन गया कि पीपल्स पार्टी जी शायद पंजाब इख्तलाफ करो, दुश्मन जमात है, पंजाब इख्तलाफ तोड़ना करो, चाह रही है। ये अगर हमारे जो मुख्तलिफ दोस्त हैं वो ये नहीं समझते कि ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रोपेगेंडा है, और उसमें खुद यकीन करने लगते हैं और अपनी सुस्ती को छुपाने के लिए पत्थर मारना शुरू कर सर देते ਤੁਸੀਂ हैं। बहुत सीनियर और रहो, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ मैंने ਤੇ ਦਿਓ। बहुत देखा है यार। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ ਕਸੂਰ 'ਚ। ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਹੈ? तो थीसिस तो मेरी है ना, वाईएसआई की प्रोविंस। हाँ थीसिस तो मेरी है, वाईएसआई की प्रोविंस। जी और कराची का प्रोविंस क्यों ना बनाया जाए, और हजारा प्रोविंस क्यों ना बनाया जाए? थर, ये तो मैंने लिखा है थीसिस। थर भी थर भी यदि अलग मैंने तो कौन सा थर, कौन सा नहीं थर सिंध के अंदर ये थरपारकर इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जी। थरपारकर का एक चक्कर लगाइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। जी सर मैं दिखे जी, थर जो बहुत है, अच्छी सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है जी उत्थे। लेकिन मैं तो जो भी हुआ है, प्रिंसिपल गल कर रहा कि जो भी अगर हुआ है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हमने उसकी बुनियाद रखी थीसिस की, वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और एक्सप्लॉयटेशन करें, और हमने ये कहा है कि कराची आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये मुल्क का सबसे ज्यादा डेवलप्ड इलाका है और इसको कंट्रीब्यूट करना है दूसरे इलाकों को ऊपर लाने के लिए। इसी तरीके से हजारे की मैंने बात की कि यहाँ एक खुशहाल इलाका है, 57%। लाहौर तो की जुर्म है, आप बना लीजिए अलग सूबा लाहौर का। नहीं हम बात तो ये है नहीं कि चाहते, हम तो इकोनॉमिक वन पंजाब चाहते हैं जी। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है, आप तो वन सर पंजाब चाहते हैं। बुनियादी जमहूरीयत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ।
مطلب سندھ اکیلا صوبہ ہے کہ جس کے اندر آخری دن تک جو ہے وہ ختم نہیں کی گئی لوکل گورنمنٹس. یہ کیوں آپ اس پروپیگنڈے میں پڑ جاتے ہیں؟ فیکٹس کو تو دیکھیے نا. فنڈنگ تو مل ہی نہیں رہی. کیسے نہیں مل رہی؟ ایک پورا پروونشل فائنینس کمیشن ہے. ہمارا ایکٹ تو دیکھیے آپ کس لیول پہ کیا ذمہ داری ہے، اور جو ہمارا پروونشل فائنینس کمیشن ہے وہ کیا کرے گا. ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں، یعنی ہم نے جو یونین کاؤنسل کا بجٹ ہے اس کو ہم ڈائریکٹ دیں. یہ نہیں کریں گے کہ اوپر ڈسٹرکٹ کو دے دی اور پھر وہ جتنا چاہے گا. سر وسیم اختر کتنا ایک باغ سے آ رہے؟ وسیم اختر میئر کراچی. ایک لا ہے اس کے تحت جو اختیار بھی دیا ہوا ہے، اور اس کے تحت آپ کو ذمہ داری بھی دی ہوئی. اسمبلی نے ایک لا پاس کیا ہے، اور اگر اس میں کوئی جھگڑا ہے تو ترمیم تو لاؤ. صرف پروپیگنڈا کرنا. بھائی آپ اسمبلی میں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اختیارات میں اضافہ چاہیے، آپ بنا کے ایک امینڈمنٹ آدھے پیج کا داخل کریں. کیا اختیار آپ کو چاہیے، کیا کہاں خرابی ہے نکالیے. کوئی بھی لا پرفیکٹ نہیں، لا میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن آپ پتھر پھینکنے کے بجائے آپ یہ تو بتائیں نا کہ اس میں یہ ترمیم کیجیے. وہ لا پاس ہوا ہے پوری سول سوسائٹی کو ساتھ لے کے، پوری اسمبلی کو ساتھ لے کے، اور وہ بڑا کمپریہنسو لا ہے. ٹھیک اس کے اندر ٹھیک ہے ہوگی قانون، آپ ترمیم لے آئیے، گورنمنٹ لائیے ترمیم، وہ نہیں لائے. یا آپ یہ تو بتائیے، آپ کہتے جی اختیار نہیں، آپ اتنی تک زحمت نہیں کرتے کہ بتائیں فلانا اختیار میں چاہیے. اچھا سر ایک سوال ہے کہ ذرا ہٹ کے سوال کہ تسی سمجھتے ہو کہ بلاول پنجاب تو بغیر وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ جی یار وزیر اعظم بننا پرابلم نہیں ہے، وزیر اعظم بننا پرابلم نہیں ہے. مطلب پیپلز وہ پارٹی عمران خان فوج کے ساتھ بیٹھا بن گیا. ہاں وزیر اعظم بننا پرابلم نہیں ہے، پرابلم بہت بڑی ہے. رضا نے مجھے مبارکباد دی کہ وہ ٹکٹ ملا ہے مجھے. میں نے کہا رضا چیلنج بہت بڑا ہے، میں نے کہا اس دفعہ چیلنج بہت بڑا ہے، اور اس نے فوراً جواب دیا آئی ایگری. ہماری ہوا غائب ہے. سر جو ایک بیسک اسٹرکچر ہے، جو میری اپلیکیشن ہے اس میں بھی کہ جو بیسک اسٹرکچر ہے اکانومی کا وہ کولیپس کر چکا ہے. جو پولیٹیکل سپر اسٹرکچر ہے اس کے اندر انارکی ہے. سینیٹر کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. وہ تو سر پولرائزیشن ہے سولوشنز بہت بڑی نہیں، نو 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 قوم نو دے وچ. سولوشنز ہیو ٹو بی گیون. رائٹ. اب یہ پتھراؤ ختم کرو، بارش آسان. اچھا سر یہ دسو آپ کو سولوشنز پیش کرنے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا جائے، یہاں یہ کیا جائے. اچھا سر یہ وچوں ہی ایک آئینی سوال. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے سائبر کرائم لا پاس ہویا نون لیگ دے دور چ، پیپلز پارٹی نے اون تے کوئی اعتراض نہیں کیتا. دوسرا سوال یہ نال کون سا علیحدہ لوگ؟ سوال ہے سائبر کرائم لا which was a black law وہ still exist کردا ہے. میں سمجھ نہیں پایا سر کیڑا سائبر لا کرائم ہے؟ لا سائبر کرائم. ہاں سائبر کرائم لا جہدے وچ سیاستداناں نے اپنے تے لئی بھی توہین جہا لا پاس کروا لیا کہ میمز نہیں بنن گے، کیریکیچرز نہیں بنن گے، فوٹو شاپ تصویراں نہیں ہو سکنگیاں. اور مطلب جمہور دے حق تے ایک ہور ڈاکہ ماریا گیا اور اودے چ تیناں جماعتاں نے انہوں ووٹ کیتا. آپ ریکارڈ اٹھا لیجیے، جی ریکارڈ اٹھا لیجیے کس جماعت نے کیا کہا، کس جماعت کا کیا اسٹینڈ. چیئرمین رضا ربانی کدھر تھے، میں کدھر تھا، کیا ہم اعتراضات کر رہے تھے، اور اوریجنل بل اور جو پاس ہوا ہے بل اس کے اندر فرق ہے. اور وہ مس یوز بھی ہو رہا ہے. جی نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ایک رائٹ ونگ مطلب تحریک انصاف اور یہ مل گئے تھے، اور میں صرف میرے پاس 28-29 لوگ تھے،
صحیح. اب اس کے اندر جتنا کچھ لے سکتے تھے, جتنا کچھ اس کو نرم کرا سکتے تھے, وہ ہم نے کرایا. اس کے بعد بھی یونینیمسلی پاس نہیں ہوا. اچھا ایک اور ووٹڈ اگینسٹ. رائٹ. ایک اور میں پوچھنا چاہواں کہ یہ جڑا پرائم منسٹر دا اختیار ہے آرمی چیف اپوائنٹ کرن دا, یہ فائدہ کی ہوندا ہے جی؟ یار پرائم منسٹر کے اختیارات کس نے بحال کیے؟ صدر کے اختیارات کس نے کم کیے؟ نہیں اپوائنٹ سے کر رہے ہیں نا سر, یہ لہدا گل آ کے مارشل لا دیں. نہیں بہت سے کام نہیں ہو رہے ہیں. ہاں جی بہت سے کام نہیں ہو رہے ہیں. جی جو ہماری چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کتنے کلوزز ہیں جن پہ عمل نہیں ہوا. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ عمل نہیں ہوا. ججوں کی تقرری کے میتھڈ بدلا گیا. لیکن سر یہ سمجھ نہیں آتا یہ اختیار پارلیمنٹیرین یا سیاستدان اپنے کول رکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ ہون دین فوج نو, فوج اپنا آرمی چیف لے آئے, بائی ڈیفالٹ سینئر موسٹ جنرل اپوائنٹ ہو جائے جوڈیشری دی طرح. یہ کیوں مطلب یہ رکاوٹ پیندی ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب جوڈیشری نے میکنزم بنا لیا نا, وہ جڑا تسی لے آندے ہو ماشاء اللہ تے وہ بھی لا لیندا ہے سر. دیکھو ڈیفینس کو جنرلوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ڈیفینس سیریس وہ کہندے نے سیاستداناں تے نہیں چھڈیا جا سکتا. نہیں, ڈیفینس جو ہے وہ سیریس معاملہ ہے. ہم اس کو جنرلوں سے نہیں چھوڑ سکتے. اس کو ڈائریکشن ہمیں دینا, پالیسی ہمیں بنانی, اور جو پالیسی ہم بنائیں گے اس پہ ڈیفینس فورسز کام کریں گے. سر 4 سٹار جنرل اتنا سینئر پوسٹ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ 4 سٹار جنرل کہہ رہا ہے پاکستان کی سینٹ کے سامنے. اچھا کہ آپ پالیسی بنائیں گے, ہم اس کو فالو کریں گے. مطلب 4 5 6 7 جنرل سپرسیڈ کر کے جنرل باجوہ نے جنرل ضیاء الحق نو جنرل آرمی چیف بناندا ہے اور پھر وہ مارشل آرٹ. چوائس اچھی بھی ہوتی ہے, صحیح بھی ہوتی ہے, لیکن پالیسی ڈیفینس بھی بنانا ہے پارلیمنٹ کا. اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں جنرل باجوہ کو, جو کہ رضا نے جب انہیں بلایا تھا آپ سینٹ کے سامنے پیش اور بتائیں, تو انہوں نے یہ بات کی. اب اس بات کو کتنی جلدی وہ بھول گئے یہ اور بات. ہم وہ تو سیکریسی کے انڈر ہے, لیکن اسی دن شام کو چیزیں شروع ہو گئی تھی ٹی وی کے اوپر بھی ہے, اور کچھ سینیٹرز نے بھی جا کے بات کی کہ یہ بات ہوئی, یہ بات ہوئی. لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ نے سینٹ کے اندر کہ جی ان سے پوچھا گیا کہ آئین کے اندر جو آپ کا دائرہ کار ہے کیا آپ اس میں کوئی اضافہ چاہتے ہیں. یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے منع کیا کہ آپ اس میں کسی قسم کا ساڈے لیے نہیں کافی ہے جتنا آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. صحیح. جنرل باجوہ نے یہ سینٹ کے ساتھ, جو کہ ظاہر ہے کہ آل آف اس آل ڈیموکریٹس رہتے ہیں. مطلب فوج لیکن عمل کیا ہوا, ڈیمانڈ نہیں کرتی. بالکل نہیں. سینٹ کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی, لیکن کام اس کے مطلب 2018 کے اندر انٹرفیئرنس ہوئی کیا انہوں نے اس کے خلاف, جس کے ظاہر ہے کہ سب کو اس پہ شدید ہے. اچھا سر ایک اور چیز ہے, یہ بھی دسنا کہ مینوں بڑا دکھ ہوندا سی ہوٹلاں دے درباناں دے سر تے پنجاب دی پگ دیکھ کے. تے تھوڑے دن پہلے میں ایک نائب قاصد اتنے دیکھا ہائی کورٹ دا, انہیں گرین کلر دی ایچکن پہنی, سر تے او دے جناح کیپ اور نیچے شلوار, اور او نائب قاصد ہے. ججز جڑے نے وہ پاندے نے فالو کردے نے ویسٹرن کوڈ آف کوڈ جڑا ہے لباس دا. یہ مطلب یہ سیدھی سیدھی توہین ہے. ساڈے پالیسی ساز کون نے جی؟ پگڑی پہننے سے اگر پگڑی کی توہین ہوتی ہے سر مطلب ڈیریگیٹری چیز ہے نا کہ تسی جڑا بالکل نچلا طبقہ ہے او دے سر تے پگ رکھتی, جڑا بات یہ نائب قاصد ہے اونوں تسی اچکن جناح کیپ پہناتی.
بات یہ ہے کہ آپ نچلے طبقے کو ذلیل سمجھتے ہیں نہیں اندر سے سر ایک نہیں نفسیاتی نہیں مسئلہ، نہیں نہیں لیکن نہیں نچلے یہ تو طبقے کا آدمی اگر کوئی نہ پگڑی پہن رہا ہے تو پہنے، سر جج کیوں نہ پائے مرضی ہے بھائی. بانیے پاکستان دی ایچکن جیڑی ہے جناح کیپ جیڑی ہے وہ جج کیوں نہ پا نہیں کے میں پھرے شیروانی یہ کیڑا کوئی دیکھیں میں شیروانی حدیث نہیں چ لکھے پہنتا، میں ہاں شیروانی نہیں پہنتا، ہاں لیکن اپنی سوچ کو ان شیروانیوں پگڑیوں جوتے پہ پالش کیسی ہے تو پتا نہیں سے آتا ہے. سر یہ غلامی دی علامت ہے نا، انگریز دور تو یہ شروع ہوا ہے. ہاں علامتیں اوپر ہیں، دل کے اندر اپنے آپ غلامی دلوں میں ہے اور دماغوں میں ہے. دیکھو اب پھر میں آپ ناراض ہو جائیں گے، میں اقبال کو پھر بولتا جی ہوں آئین نو سے ڈرنا طرز قوم کا منزل یہی کٹن ہے قوموں کی، یعنی جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہیں، جی ان رکاوٹوں کو جس وقت آپ دور کرتے ہیں اور نئے راستے تلاش کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں. یعنی the real blockage is in your mind. اور ہم جس وقت اپنے آپ کو پتہ کرتے ہیں تب ہم دنیا کو پتہ کرتے ہیں. سر یہ اندر جدو بیٹھا ہے. ساڈی بلے شناخت شاہ نے بھی یہی کہا کمپرومائزڈ ہے، ہے. بلے بلے شاہ شاہ تے نے اپنی کہا، مٹی نال بلے رچیا شاہ نے بسیا بھی کہا آدمی کہ سی جی. اتنے بت توڑے، جو اندر بت بیٹھا تھا اس کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. ہاں جی یہ بلے شاہ کا میں ہاں وہ ترجمہ تو میں بیان بھی کرتا اس کہ چیز کا اب قائل ہاں جی کہ اوریجنل اندر دا مجھے بت یاد نہیں باہر آ دے رہا بت ہے، تو زیادہ طاقتور ہے. کہ انہوں نے کہا کہ جی اتنے بت ہم نے توڑے جو اندر کا بت ہے ہاں وہ جی کیا توڑیا نہیں یا کچھ اس قسم سے ہاں جو اس وقت ویسے بھی میری پنجابی بہت کم ہاں ہے. نہیں لیکن نہیں یہ سر کہ بات وہی ہے کہ جو اندر بت ہیں اور جو فکر کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہوئی ان کو کراس کرتا ہے. سر اس اسے میں نہ فکر پوچھیے کہ کس نے پگڑی پہنی تو کس نے شیروانی. سر اسے فکر دے نتیجے چ پنجابی نو غزنوی گوری اپنے ہیرو نظر آندے نے، لیکن دلہا پٹی یا رائے احمد خان کھل اپنے ہیرو نہیں لگتے. پیچھے کی بات کرتے رہو گے تو پتھر پہ ہو جاؤ گے. آج کا کیا مسئلہ ہے اس کو کیسے سالو اج کریں. میں ٹینس ارطغرل ہے کھیلنے سر، جاتا ہوں، پنجابی ٹینس ارطغرل کھیلنے نو فالو کردا ہے جی. وہ مائنڈ سیٹ وہی ہے، تو گرومنگ آپ نہیں پیچھے ہوئی. نہ رہیں. آپ نئی چیز مطلب ٹینس کھیلنے جاتا ہوں تو ٹی شرٹ اور نکر پہنتا ہوں اور کوئی کہہ دو جی اے تو انگریز کا غلام ہے. اچھا بھائی ہوگا یار، لیکن ٹینس اچھی کھیل آپ کہتے نہیں وہ اس نے وہ تسی جناب ٹی شرٹ اور نیکر پایا ہے، تسی انگریز دی غلامی نہیں چاہتے. یار تم میرا ڈاؤن دی لائن شاٹ تو دیکھو تو وہ میں سر کیسے ماروں. سر جم خانہ چ جدو جانے ہاں تے او جینز تو قبول نہیں کرتے، انٹر نہیں ہون دیندے. وہ کہندے نے ساڈا ڈریس کوڈ فالو میں کرو. تو نہیں جانتا کسی جم خانے میں، میرا تو وہ باغ آئیلینڈ کے جو یا اسلام آباد ٹینس کمپلیکس ہے جہاں پہ میں شہید بے نظیر بھٹو کے لیے چھٹا ٹورنامنٹ ہوا تھا اس سال. تو یہ اس کا سوال ہے. واہ زبردست سر، گریٹ. یہ ٹینس ٹورنامنٹ ہے چھٹا، ہاں اور اب تو کرونا ہو گیا. پچھلے سال 28 جی ملکوں جی کے کھلاڑی آئے تھے ماشاء اس اللہ ٹورنامنٹ میں. ویری گڈ. یہ ان کے نام پہ اسلام آباد میں کراتے ہیں. صحیح یہ ہمارے چیئرمین بیٹھے ہیں، زبردست. چیئرمین بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، راجہ پرویز اشوک بیٹھے ہیں. ہاں ہاں اس ٹورنامنٹ ہم یہ کریں اور یہ گورنمنٹ آف سندھ اسپانسر کرتی ہے اسلام آباد میں. نہیں سر رولز یہ کے کوئی کلام نہیں. میرا خیال ہے اگر تسی میں جڑی گل کر رہا اگر تسی اجرک کسی نائب قاصد نو پہنا کے اس سٹیٹس سے لیاؤ گے، کسی ہوٹل دا دربار بناؤ گے تو سندھ چ بہت بڑا ریئیکشن آئے گا. چھوڑو جی، پہنتے ہیں یہاں پہ. اب جو ویٹرز ہیں وہ ہاں جی پہنتے ہیں بڑے فخر سے ہوٹلوں ہاں کے. ہاں لیکن وہ تو پھر بلاول بھی پہنتا ہے نا. ساڈی تے اشرافیہ بھی نمک حرام ہے. ہاں ہمیں وہ اچھی لگی وہ پہن لی. ٹینس کھیلنے کے لیے نیکر آئے نیکر پائے. نہیں اس نیکر پہ بات کرو گے یا یہ کہ تاجدر صاحب آپ کی فنش کتنی کی؟ ہاں
نہیں نہیں وہ فنش ٹھیک کریں. سپورٹس واسطے تو ایسا کوئی آپ کے شولڈر موو نہیں کر رہے یا آپ سروس کرتے ہیں تو ہاتھ پورا پیچھے نہیں لے جاتے, بات یہ ہے. لیکن اگر نظر میری ٹی شرٹ پر رک گئی ہے تو بسم اللہ, مجھے تو اپنا ہاتھ ٹھیک کرنا ہے کہ یہاں پر یس دیٹس another case sir. ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, کم کرو ਮਾਨ جی, ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਰ. علامتاً دفن کرو تے کم کرو, اللہ دے واسطے کم. ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਨੇਟ 'ਚ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ. ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ جذبات بھی مانتے نے. 78 سال کی عمر ہے, کرونا سے بچاؤں. سر ابھی ایکسیڈنٹ ہوا میرا, جو اللہ تو ہم زندگی گال دے سر. بلیڈر ہے, نہیں میرا گال بلیڈر پھٹ گیا, مڈل آف مارچ میں سرجری ہونی ہے. میں تو اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں, اللہ پاک تو ہم صحت دے, صبح 9 بجے نہیں, صبح 9 بجے اسٹیبل پہ بیٹھا ہوں, صحیح, اس لیے کہ وقت کم رہ گیا ہے, اب آخری اوور چل گیا, اور جو کچھ بھی کر سکو کر ڈالو, گلاں تو ہوتی رہی. ਕਰੋ ਸਰ. ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਨੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ نہیں ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ بانیہ پاکستان نے بھی 172 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕراؤ ਸਰ, یار کر دو نا. ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ہے. ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ. پشتوں کی وہاں پہ مجھے ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ. پختون سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم پشتو پڑھ نہیں سکتے, پشتو بولنے والے. یار کوئی مقامی زبانوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی بنائی, وہاں پشتو کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, تو میں نے کہا اس کا نام آپ مائیکل جیکسن رکھیں, مائیکل جیکسن یونیورسٹی. ویسے سر غلامی ہے نا, ذہنی غلامی ہے. یہ ذہنی غلامی کیا ہے, کام نہیں کر رہے یار, کام نہیں کر رہے. کیا مشکل ہے پشتو ڈپارٹمنٹ, سیلف پٹی دا شکار نے سر. اور پشتو کے اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں, ولی خان کے بھائی جو ہیں علی, اپنے اتنے بڑے شاعر پشتو کے, راشا راشا مسلمانہ جو ان کی ہے پشتو کی. یہ کام کرو, ایسے نہیں چلے گا, بہت باتیں. وہ مجھے نام یاد آ گیا, وہ شاہین عتیق الرحمان تھے آپ کے لاہور, انہوں نے کہا کہ جی یہ نیٹو ہے سارا. میں نے کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہو, یہ نیٹو کہنے لگے نو ایکشن ٹاک اونلی. آپ کی ملاقات ہو تو کہیے گا ان سے کہ وہ سبق میں نہیں بھولا ہوں. اچھا, تو کہنے لگے یہ سب نیٹورک. میں حیران, میں نے کہا جی یہ ہمیں بتائیے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا سب کو. کہنے لگے نہیں, اس نیٹو کا مطلب ہے نو ایکشن ٹاک اونلی. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر. سر ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ نہیں کیوں نہیں تھی میری ذمہ, ہاں کیوں نہیں تھی میری ذمہ داری. اگر میں یمن پہ بات کر رہا ہوں, سر گاڈ بلیس میں یو. یمن پہ بات کر رہا ہوں, میں ہر جگہ بات کر رہا ہوں, میری ذمہ داری کیوں نہیں. میری زبان ہے, میرا ملک ہے. لیکن میرے ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. نہیں کم کرنا پہنتا ہے, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ. کم نال فرار نہیں ہے. ہاں, اینڈ پنجابی از اے ہارڈ ورکنگ نیشن. جیسے کسان کام کر رہا ہے, جیسے دکاندار وہاں کا جو 8 بجے دکان کھولتا ہے, دے آر اے ہارڈ ورکنگ لاٹ. جس طریقے سے باہر جا کے وہ محنت کر رہے ہیں, جس طریقے سے سندھ میں آ کے وہ محنت کر رہے ہیں, باہر کے 50-52 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر پنجاب کا مزدور جو ہے وہ کام کر رہا ہے. برا مان گیا ایک عرب شیر جب میں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کی ترقی ہے
یہ ہمارے مزدوروں کی محنت کی وجہ سے ہوئی ہے. 52 کے ٹیمپریچر میں آپ کا مزدور جی وہاں کام کر رہا ہے. جی سر جی ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مزدور آئے اور اپنے ملک میں کام کرے. ٹھیک بات کہ ایسے تعمیر کے مواقع ہوں اور ہمارے ایسے تعمیری پروگرام ہوں کہ ہمارے لوگ اپنے ملک کے اندر کام کریں, محنت کریں. کوئی بھی, اور پنجاب کے لیے میں خاص طور سے کہتا ہوں, اس وقت جو سندھ کے اسپتال ہیں ان میں 60% مریض دوسرے صوبوں سے آ رہے ہیں. 1000 میل ٹریول کر کے اپنے مریض کو لا کے اور آپ یہاں علاج کرا رہے ہیں اور خود فٹ پاتھ پہ دری بچھا کے رات کو سو رہے ہیں یا مسجد کے اندر جا کے سو رہے ہیں. تو وہیں پہ علاج کا انتظام کیوں نہیں کیا جاتا؟ یار NICVD سخت ہے. کوشش جہاں پر اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل 350 بیڈ کا, اس میں پورے جنوبی پنجاب کے, پورے بلوچستان کے, شمالی سندھ کے تو خیر مریض وہیں کے لوکل ہیں, کہاں کہاں سے مریض آ رہے ہیں علاج کر رہے ہیں. یار ایک اسپتال ان کے لیے وہاں بنا دو نا, صحیح ملتان کے اندر ادھر جہاں پہ وہ جائے اور مفت علاج اس کا ہو جائے. کیوں آخر یہ ایسا ہی ڈیوٹی پروفیسر حبیب رضوی صاحب, آدمی جاتا ہے پورا کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے نکل آتا ہے. سر اتنے گمبٹ ڈاکٹر مار گئے, ماسک گمبٹ نہیں ملے. یار کیوں یہ گمبٹ کا آدمیوں کو لیور پتہ نہیں. ٹرانسپلانٹ, مطلب لیور ٹرانسپلانٹ, گمبٹ ایک تحصیل ہے وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. تو ہم کوئی آسمان سے اترے صحیح بھائی؟ آپ لائق ہو, آپ محنتی ہو, وہاں کے لوگوں کے لیے, یا ہم جو ہوتے ہیں کہ جی اتنے لوگ آ گئے, اتنے لوگ آ گئے, تو کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ ساری یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہاں پہ مواقع روزگار نہیں ہے. مواقع روزگار پیدا کرو, کوئی گھر سے دور نہیں جانا چاہتا. خاندان تباہ ہو گئے, پیسے آ گئے, ٹھیک ہے آپ نے پکا گھر بنا لیا, سب کر لیا, خاندان تباہ ہو گیا, بچوں کے سر پہ باپ نہیں ہے. وہ جو بیوی ہے جس کے پتہ نہیں کیا کیا ارمان ہے, وہ بیواؤں کی طرح بیٹھی ہے اس پکے مکان میں. صحیح وہ جو مزدور وہاں کام کر رہا ہے وہ ختم ہو گیا, یار یہاں کچھ کام اس کے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. صحیح نہیں جی, پہلے تو ڈھکیلو سندھ, اور پھر سندھ سے اگر اور پیسہ چاہیے تو چلو جاؤ دبئی. کتنے تو رستے میں مارے جاتے ہیں, راستے میں جو ہمارے ختم ہو جاتے ہیں, کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, یہاں سے جا رہے ہیں, ادھر سے جا رہے ہیں. اب کیوں جا رہے ہیں؟ پختون ہیں, پنجابی ہیں, بلوچ ہیں, کیوں اپنے گھر کے پاس ان کو روزگار نہیں مل رہا؟ ان کو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جس طریقے سے خاندان پر رہا ہوں. جی کیا جی کیا چیزیں پیدا نہیں ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ بچوں کے سر پہ بات ہو. خاندان تباہ ہوگا, معاشرہ تباہ ہوگا. ہم کہتے ہیں جی زر مبادلہ آ رہا ہے, یہ ملک کے اندر اگر پروڈکشن بڑھائیں, کاسٹ آف پروڈکشن کم کریں, تو یہی مزدور آپ کو اتنی ایکسپورٹ لے جائے گا کہ زر مبادلہ کبھی کمی ہوئی نہیں سکتی. لیاقت علی خان نے کیا تھا. صحیح We were a surplus country in export. حالانکہ لیاقت علی خان کے اوپر جو مہاجرین تھے ان کا بہت بڑا پریشر تھا, لیکن وہ کہتا تھا ٹھیک ہے ٹیبل لگا کے بیٹھ جاؤ, لائن میں آ کے کھڑے ہو, اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے جاؤ, چلو کل سے ڈیوٹی کرو. یہ کیا تھا پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, جہاں پہ زیادہ مہاجرین آ رہے ہیں, وہ بھی کام شروع.
गुर्बत है, ये है पंजाब से गुर्बत प्रॉब्लम इंटीरियर नहीं। जो है ਉਹ तो एग्रीकल्चर सी और वो एग्रीकल्चर बर्बाद कर दिता पंजाब दा। एग्रीकल्चर बर्बाद किया क्योंकि पॉलिसी की थी। आपका सारा कॉटन ग्रोइंग एरिया जो था उसमें गन्ना आपने बोना शुरू कर दिया। अब वहाँ इतनी ह्यूमिडिटी हो गई कि आप कॉटन नहीं कर सकते। और नहीं सर साढ़े दरिया बेच देते। दरिया तो हुए, लेकिन इस वक्त जो हमसे गलतियां हुई हाँ जी। कि इस वक्त कॉटन ग्रोइंग एरिया शुमाली सिंध था और जनूबी पंजाब था, जो कि आपको 15-16 लाख बेल देता था, जी तो आज 6 दे रहा है। और क्वालिटी वो है कि फाइबर लेंथ 28 मिलीमीटर, यानी गिरी हुई क्वालिटी। आप 8 मिलियन बेल इंपोर्ट कर रहे हैं इस साल, जिस पर $5 बिलियन आपके हाथ में। अब हम थर के अंदर कॉटन ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए कि वहाँ की क्लाइमेट ड्राई है और नमकीन पानी से कॉटन ग्रो कर रहे हैं। सही। टेक्नोलॉजी इल्म, इससे हमें क्यों एलर्जी है? मवाद क्यों नहीं पैदा कर रहे? यार थर की बच्चियां जो अलिफ बे नहीं जानती वो 80-80 टन का लोडर चलाती हैं, नीचे माइन में जाती हैं 160 मीटर कोयला भर के ऊपर लाती हैं। जी सर। और मुझे एक बच्ची कह रही, अंकल अंकल आप मेरे उसमें बैठे करते हो। मैंने कहा बेटी बर्बादी पर नहीं गिरा देगी। तो कहा नहीं 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 बेटे मैं तो रोज नहीं वो तो बड़ा प्रोग्रेसिव काम है जी ਜਿਹੜਾ ਥਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। नहीं तो दूसरे क्यों नहीं कर ਮੈਂ सकते? ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ दूसरे ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰ। करें, बिस्मिल्लाह करें। करना चाहिए। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। सही। ये कबीर दास ने कहा। टू वाज वंस अगेन अ पंजाबी। हाँ जी संत कबीर। बड़े नाम जी पानिनी, कोटला चांकिया, बहुत बड़े बड़े नाम जी पंजाबी दे। अब एंशिएंट हिस्ट्री तो। और अगर इस पर नहीं चलते तो फिर तो नेटो ही नेटो। वंस अगेन ए डॉटर ऑफ पंजाब टॉट मी दिस कि ये असल में नेटो है। ताज साहब ये नेटो। अरे बेटी क्या कह रही हो नेटो? इसका मतलब है नो एक्शन टॉक ओनली। मैं तो दसा ना इथे शाहीन अतीकुर रहमान है, आप जानते होंगे शायद। जी जी उनके मैं एनजीओ है जानदा जी इथे तो मेरा उस बच्ची को सलाम कीजिएगा। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंपोर्ट किया ड्रामा टर्की तो सर मुजस्मा बनाया इथे जी लाहौरियां। मैं तो अपना 5 मिनट भी नहीं देखा है उसका। आप देखिए मतलब माइंडसेट की बात है। मुझे वो माइंडसेट पसंद है जो पंजाब की बच्ची ने मुझे पढ़ाया। नहीं वो वाला माइंडसेट। हाँ जी हाँ जी। ताजदर साहब सब नेटो है। बेटी नेटो क्या है? नो एक्शन टॉक होती। ये मुझे इनकलाबी थॉट लगी तो मुझे याद है। और उससे मुलाकात हो तो कहो कि एक सफेद बालों वाला तुम्हें सलाम कह रहा था और तुम्हारा सबक भूला नहीं। जरूर 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 जरूर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ सलामत रखे। मेरी एक सर्जरी हो जाए तो मैं रेगुलर टेनिस पे एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ लाइट, लेकिन हैवी एक्सरसाइज डॉक्टर ने मना किया कि गॉल ब्लैडर सर्जरी होएगी और तुसी टेनिस भी खेलोगे और सानू फिर भी ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच। चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी के नाम सर ये तो साडी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ समझते हैं जी। जींदे रहो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, खुदा हाफिज़। रब रखा जी। पंजाब। थैंक जीवे पंजाब, जीवे पंजाब।